ارشاد ہو رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ساری حدیثیں ذہن میں رکھتے ہوئے جنہیں میں بہت ہی مختصر صحیح مگر ہر دوسرے دن دہرایا کروں گا. دجال سے بچانے والا سورہ شروع ہو رہا. ایک دفعہ تلاوت کرو تو 8 دن کے گناہوں کا کفارہ بننے والا سورہ شروع ہو رہا. آخری آیت کی تلاوت کرو تو تمہیں شہدائے راہ خدا میں شامل کرنے والا سورہ شروع ہو رہا. تمہارے گھر سے فقر یعنی غربت، قرضے اور دشمنوں کی اذیت ختم کرنے والا سورہ شروع ہو رہا. اور شروع اس بات سے ہو رہا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے اپنے بندے پر ایک کتاب نازل کی. اب اس کتاب کی دو چار خصوصیت. لم یجعل لہ عوجا. اس کتاب میں کوئی عوج نہیں. اس کتاب میں کوئی عوج نہیں. عوج 2 لفظ ہیں، عین پہ زیر عین پہ زبر. عوج اور اوج. اوج کہتے ہیں کسی چیز میں ایسی خرابی یا ٹیڑھا ہونا جو آنکھوں سے نظر آئے. دیوار، گاڑی، ہمارا اور آپ کا قد، یہ مائک. اور عوج جو اس میں آیا وہ ہے چھپی ہوئی خرابی، چھپا ہوا ٹیڑھ، وہ چیز جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی. تو خدا نے وہ کتاب نازل کی لم یجعل لہ عوجا، کہ جس کتاب کے اندر کسی قسم کی کتاب کو ظاہری طور پہ پڑھ ڈالیے وہ تو اس میں کوئی خرابی ہے ہی نہیں. وہ تو قرآن چیلنج دیتا رہا کفار مکہ کو کہ تلاش کر کے لاؤ اس میں کوئی خرابی. لیکن یہ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. لیکن بعض اوقات کتاب پڑھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی امپریسو ہوتی ہے، زور بیان اس کا غضب کا ہوتا، آدمی کو بہت زیادہ اپیل کرتی ہے، لیکن اندر کوئی ایسا زہر چھپا ہوا ہوتا، ہڈن انڈر دا لائن. کوئی ایسا میسج ہوتا کہ 100 میں سے 1 آدمی تو شاید اس زہر کو پہچان لے. 99 آدمی اس لیے دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے بڑی اچھی. اچھا اب یہ کتاب کی جو خصوصیت، کتاب کی یہ جو خصوصیت، یہ کتاب کے علاوہ بھی پروپیگیشن یا تبلیغ کے ہر ذریعے کی خصوصیت. یعنی بعض تقاریر، بعض مقرر، بعض ذاکر، بعض خطیب، بڑی پاورفل ان کی اوریٹری ہوتی، بہت ہی اچھا ان کا انداز بیان ہوتا، بڑا امپریسو ان کا اسٹائل ہوتا. بات کیا کرتے ہیں مجمع پہ جادو کر دیتے ہیں، گفتگو کیا کرتے ہیں مجمع کو اپنے ساتھ بہاتے ہوئے لے جاتے ہیں. ابھی کوئی ظاہری خرابی نہیں. لیکن قرآن جو بات کہہ رہا کہ ذرا سا اس کے اندر گہرائی میں اتر کے دیکھو، ایسا تو نہیں کہ کوئی شوگر کوٹڈ زہر کی گولی تمہیں دی جا رہی، ایسا تو نہیں کہ میسج میں کوئی ایسی خرابی کہ تم انداز بیان میں بہتے چلے گئے اور پتہ بھی نہیں چلا. تمہیں پتہ چلا کہ کعبے سے اٹھا کے بت خانے تک پہنچا دیا گیا، ایمان سے اٹھا کے کفر تک پہنچا دیا گیا. جیسے میں بھی اصل مثال پہ نہیں جا رہا ہوں، جیسے ہندوؤں کی کتاب کے حوالے سے کسی نے کہا، اپنا نظریہ نہیں بتایا، ایک بات کہی کہ بھئی اگر یہ پارسی بغیر کسی ظاہری کتاب کے اہل کتاب ہے، ہوگی کوئی کتاب، روایت میں بھی ہے کہ اللہ نے اسے اٹھا لیا، مگر اس کے بعد بھی یہ اہل کتاب، تو ہندوؤں کی کتاب تو موجود ہے. اور کہا جاتا کہ اچھائی اور برائی کے اعتبار سے اس میں بڑے اچھے اچھے پیغام. میں نے اتنا تو کبھی ریسرچ کیا نہیں ہندوؤں کی کتاب کا، لیکن اب تو یہاں تک کہا جاتا کہ آخر ہندوؤں کی کتاب میں اور قرآن میں فرق کیا؟ جنت و جہنم کا تصور اس میں بھی، تمام خداؤں کے اوپر ایک بڑے پروردگار کا، رب الارباب، خداؤں پر ایک آخری خدائی تصور اس میں بھی ہے، وحدانیت کی تعلیم اس میں بھی ہے. اب اس انداز سے یہ بات کی جا رہی، میں نے نہیں پڑھا، لیکن فرض کیجئے اگر ایسا کچھ ہو بھی تو یہ سب ظاہری. اور قرآن اپنی تعریف سورہ کہف کے اندر یہ کہہ رہا، اس میں عوج نہیں، یہ نہیں کہہ رہا عوج نہیں. عوج کہتے ہیں ظاہری خرابی کو، عوج کہتے ہیں چھپی ہوئی خرابی کو. ظاہری اعتبار سے بالکل ٹھیک نظر آ رہا. مثلا یہ میں مثال صحیح نہیں دے رہا ہوں، لیکن وقت کم اور باتیں بہت زیادہ. مثلا ایک پلر، لکڑی کا ستون، وہ ٹیڑھا لگا دیکھنے سے نظر آ رہا. جیسے اٹلی کے شہر پیسا میں سنا ہے کوئی ایسی عمارت جو ٹیڑھی بنی ہے اور ٹیڑھی ہی نظر آ رہی. اب وہ کسی آرکیٹیکٹ یا انجینئر کی غلطی سے ٹیڑھی بنی یا زمین کے اندر کوئی ایسا فالٹ تھا.
لیکن مارگلا ٹاور بظاہر بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا تھا، ورنہ 1 کروڑ روپے دے کے لوگ اس کا فلیٹ نہ خریدتے. لیکن پتا چلا کہ اس کے اندر چھپی ہوئی کوئی ایسی خرابی تھی جو اس زلزلے کے ایک دھچکے کو بھی برداشت نہ کر سکی جو اسلام آباد میں آیا. مظفر آباد کا زلزلہ اپنی جگہ، باغ کا زلزلہ اپنی جگہ، پارس کا زلزلہ اپنی جگہ، مانسہرہ کا زلزلہ اپنی جگہ. یہاں وہ لوگ بتائیں گے جو وہاں سے دیکھ کے آئیں، یا ہمارے رمضان بھائی بتائیں گے جو یہاں سے امداد بھجوا رہے ہیں. لیکن وہاں کے زلزلے میں بڑی بڑی عمارتیں تباہ ہوئیں تو سمجھ میں آیا. لیکن اسلام آباد جہاں اس مارگلا ٹاور جیسے اور بھی ٹاور تھے، لیکن پتہ چلا کہ ایسی خرابی جو آنکھ سے نظر نہیں آ رہی. لکڑی کا ایک ستون ٹیڑھا لگا دیا گیا نظر آ رہا، اور ایک ستون بالکل سیدھا، لیکن اندر سے اسے دیمک نے کھا کے کھوکھلا کر دیا. یہ بچہ بھی جا کے اسے ٹکرائے گا، دھڑام سے وہ زمین پہ آ کے گر جائے گا. اسے کہتے ہیں عوج. قرآن اپنی خصوصیت بتاتا ہے، عوج نہیں. اور یہ خصوصیت پھر سنیے، بلکہ میں بات پوری کر دوں فوراً. عوجن لم یجعل لہ عوجا قیما، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں بلکہ قیم کے 7-8 معنی. لیکن بہرحال یہاں پہ عوج کے ساتھ قیم آیا. بڑی پختہ کتاب، بڑی مضبوط کتاب، ظاہر اور باطن ہر اعتبار سے اس کتاب کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں جو تمہیں قائم کر سکتی ہیں. قیام، کھڑا ہونا، جو تمہیں طاقت دے سکتی ہیں. اب یہ اصول جو قرآن نے اپنے بارے میں کہا ہے، اسے پھیلاتے جائیے. میں نے صرف 2 مثالیں دی تھی. وہ مثالیں جو ہیں وہ اس لیے میں آگے بڑھا رہا ہوں کہ جس سوال کو میں نے اس وجہ سے روکا کہ شاید میں بھی بہت تھکا ہوا ہوں اور شاید لوگ بھی بہت تھکے ہوئے ہوں. بہرحال میرے سامنے تو وہی مجمع آ گیا جو مجھے روزانہ ملتا تھا. اب جو میرے سامنے مجمع نہیں تھا، وہ آیا ہو کہ نہ آیا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. پہلے سے معلوم ہوتا تو میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتا، لیکن خیر ایک دن اور ٹھہر جائیے. لیکن جس ریفرنس سے یہ سوال آیا وہ بات آگے بڑھ رہی ہے. کتاب بڑی اچھی کتاب. اس مجمع میں مجھے کچھ دینی طالب علم بھی نظر آ رہے ہیں. اس مجمع میں مجھے کچھ مذہبی تنظیموں کے نظریاتی کارکن بھی نظر آ رہے ہیں. وہ میرے اس جملے کو بہت اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ جی اتنی اچھی کتابیں معاشرے میں ہیں، کتاب لکھنے والے میں اتنا ٹیڑھ ہے کہ اس کی جو اچھی سے اچھی کتاب بھی ہوگی کہیں نہ کہیں ایسی خرابی ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں جسے کھل کے نہیں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ مسئلہ اب ختم ہو گیا. 20 سال پہلے یہ مسئلہ بہت بڑا تھا، ہماری ایک پوری جنریشن کو اس نے متاثر کیا تھا. اب مسئلہ ختم ہو گیا. دبے ہوئے فتنے کو اٹھانا مقصد نہیں. لیکن حج پہ جاتا تھا، ہر صاحب کے ہاتھ میں ایک خاص کتاب ہوتی تھی. کہا کہ عالم اسلام کی تاریخ میں حج پہ ایسا ماسٹر پیس لکھا ہی نہیں گیا. کیا کتاب حج پہ لکھی؟ نہ کسی مرجع نے، نہ کسی مجتہد نے، نہ کسی مشہور عالم نے، نہ شہید باقر صدر نے، نہ شہید مرتضیٰ مطہری نے. کیا کتاب لکھ دی؟ غیر عالم ہے لیکن عالموں کو پیچھے چھوڑ دیا. یہ عوج. ظاہری اعتبار سے شوگر کوٹڈ زہر، ظاہری اعتبار سے اتنا امپریسو انداز ہے، اندر کیا چھپا ہوا ہے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اسی طرح میں نے تقریر کی بات کی. آگے بڑھی. یہی مسئلہ آج کے ڈش اینٹینا، کیبل اور ٹیلی ویژن کا ہوتا. کون سے ڈش اینٹینا، کیبل یا میڈیا؟ کون سا؟ 2 قسم کے چینل ہمارے یہاں معاشرے میں ہیں. نمبر 1 کھلے فحاشی اور یعنی بیہودگی یا تفریحی چینل. معلوم ہے، ہر شخص کو پتا ہے میں اپنے اس بچے کو نہیں دیکھنے دوں گا. مجھے معلوم وہ ہندوستانی ڈرامے، وہ پاکستانی ڈرامے، وہ مختلف قسم کے سیریل، لیکن وہ ہے عوج، کھلی خرابی. یعنی اس میں قرآن حدیث کی ضرورت بھی نہیں. ذرا سا بھی کسی کے پاس سمجھ، وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر زہر کتنا. جب وہ اپنے بچے کو سنتا کہ سارا تقریب نکاح میں شرکت کے بعد دولہا اور دلہن کی رخصتی ہونے لگی تو کیا بچہ حیرت سے نہیں کہتا کہ ابھی سے کیسے رخصتی ہو؟ ابھی آگ کے گرد تو پھیرے ہوئے ہی نہیں. ہمارا بچہ کہے گا، مومن کا بچہ کہتا ہے. اور کس کثرت کے ساتھ عام گھرانوں میں جو بچے مدرسے نہیں جاتے ہیں وہاں یہ بات سننے میں آتی. وہ ہے عوج. قرآن کریم سورہ کہف کی پہلی آیت میں اپنی جو خاصیت بتا رہا ہے وہ سنیے. کھلی خرابی ہے. اور عوج کیا ہے؟ عوج ہے وہ چینل جو بڑے معلوماتی، انفارمیٹیو ہیں، جن کے بہانے شیطان ہمارے گھر میں چھلانگ لگاتا. مولانا اس لیے ہم نے یہ چینل لیے
کہ اس میں معلومات بہت زیادہ ملتی ہے. ابھی مولانا وہ زلزلہ آ گیا. اگر یہ چینل ہمارے پاس نہیں ہوتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا. حکومت اپنے تمام تر وسائل کے بعد ایک دن کے بعد جاگی کہ بھائی ہاں کوئی زلزلہ آیا. پہلے سمجھا جا رہا تھا خالی ایک مارگلا ٹاور گر گیا, اللہ اللہ خیس اللہ, لیکن یہ چینل والے دیکھیے فوراً پہنچ گئے. کتنی معلومات انہوں نے دی. اور اس کے بعد خالی معلومات نہیں دی, ایسے مناظر دکھائے کہ جس کی وجہ سے جس آدمی کا ہاتھ کبھی اپنی جیب کی جانب نہیں جاتا تھا وہ بھی کچھ دینے پہ مجبور ہو گیا. غالباً پاکستان کی تاریخ میں یہ دوسرا موقع تھا کہ ہر آدمی نے دیا, اور کوئی ایسی مثال اب تک سامنے رپورٹ نہیں ہوئی کہ کسی کے دروازے پہ گئے اور اس کو خالی ہاتھ واپس کیا ہو. ہر ایک دے رہا. کیوں؟ یہ اتنا ہمدردی کا جو احساس معاشرے میں پیدا ہوا, یہ خالی خبر سن کے نہیں ہوا, وہ بھی ہوگا, لیکن آنکھوں سے اپنے ایسے ایسے مناظر دیکھیں. کیا مولانا ضروری نہیں ہے ایسے چینل ہونا؟ کیا اس کی وجہ سے مجمع کو اور معاشرے کو ایک موٹیویشن دے کے موبیلائز کر کے اتنے اچھے اچھے کام میں استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ گرچہ سمجھدار آدمیوں نے فوراً ایک کوسچن مارک لگایا, یہ انسانی ہمدردی ہو رہی تھی یا چونکہ آج کل کمرشلزم کا زمانہ, ہر ایک کو دوسرے سے آگے نکلنا, تو جس چیز میں وہ دیکھ رہا ہو کہ مجھے کامیابی ہو سکتی وہ اس چیز کی جانب جائے گا, کوئی نظریے کی وجہ سے نہیں جائے گا. چنانچہ اگر ابھی زلزلہ زدگان کی مدد کی خاطر بڑے دردناک مناظر دکھا رہے ہیں تو شارٹ بریک کے اندر وہی ناچتی گاتی ٹھمکتی ہوئی عورتیں نظر آئیں گی, وہی بے حجاب لڑکیاں نظر آئیں گی. پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کوئی غم کا یا سوگواری کا ماحول ہے. وہ ایک الگ بحث ہے, ادھر میں نہیں جا رہا ہوں, وہ تو آواز ہے. سمجھدار آدمی تو خود ہی دیکھ رہا ہے کہ یہ واقعاً زلزلہ زدگان کی ہمدردی کے اندر سارے چینل وہاں پہنچیں, یا فقط اس لیے وہاں پہنچیں کہ ہم سے پہلے کوئی نہ پہنچ جائے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے, اور ہمارا پیچھے رہنا ہمارا جو ایڈورٹائزنگ ہے اس میں ہم کو اتنا نقصان پہنچائے گا. ادھر نہیں جاتا ہوں. جاتا ہوں معلومات کے نام پر. شیطان ہمارے گھرانوں میں چھلانگ لگا کے کس نام پہ آ رہا؟ انڈین ٹی وی کے نام پہ نہیں آ رہا. جو جن گھروں میں آ رہا ہوگا اس گھر والا کبھی محفل مرتضیٰ میں میری تقریر میں آنے کی حماقت ہی نہ کرے گا. اگر شب 21 رمضان کی اہمیت کی وجہ سے یہ غلطی کر کے آ بھی گیا ہوگا تو وہ اس کی پہلی اور آخری غلطی ہوگی, اس کے بعد نہیں. یہاں تو وہ لوگ آئیں گے جنہیں ان چیزوں کا ذرا احساس ہے کہ یہ غلط, یہ ہم اپنی بچی کو نہیں دکھا سکتے, یہ ہم اپنے بچے کو نہیں دکھا سکتے, یہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے. لیکن عوض جو ہے معلوماتی, اس کے نام پہ جو سب سے بڑی اس وقت خرابی ہو رہی, ٹیلی ویژن کے پتہ نہیں کتنے چینل ہیں, مجھے نہیں معلوم, جن کے اندر عالم آن لائن ٹائپ کے پروگرام آ رہے ہیں. کیا کرائیٹیریا ہے کسی کا مسئلے کا جواب دینے کا؟ کس مرجع کے اعتبار سے جواب دیا جا رہا؟ احتیاط کے کس قول کو نقل کیا جا رہا؟ شیعت کو ریپریزنٹیشن کس ایتھارٹی کی بنیاد پہ دیا جا رہا؟ آپ اور ہم چاہے سمجھ بھی رہیں لیکن ایک عام آدمی تو اتنا نہیں سمجھے گا. چنانچہ یہ والے پروگرام جس میں تفسیر قرآن آ رہی, جس میں درس حدیث آ رہا, جس میں مسائل فقہ کا بیان آ رہا, یہ ہے عوض. بظاہر لوگ کہتے ہیں واہ پاکستان کے ٹیلی ویژن نے کچھ اور اچھائی کی ہو کہ نہ کی. یہ بڑی اچھی بات کی کہ اب ہمیں زحمت بھی نہیں کرنا پڑتی, گھر میں بیٹھے بیٹھے ہمیں وہ تمام مسائل حاصل ہو جاتے ہیں جس کے لیے کبھی مدرسے جانا پڑتا تھا بچوں کو, جس کے لیے کبھی امامباروں اور مدرسوں کے اور مسجدوں کے درس اٹینڈ کرنا پڑتے. بظاہر کتنی اچھی بات, لیکن کیا ٹھیک ہے؟ یا اس کے اندر ہر کس و ناکس آ کر اپنی ہر قسم کی رائے دے کے اس طرح سے چلا جاتا کہ جس میں سے بعض نظریات صاف ظاہر ہوتے ہیں کہ دشمنان اسلام کی اسلام ختم کرنے کی سازش کا حصہ دوم ہے, جس کے حوالے سے وہ سوال بھی ہے جو میری جیب میں. لیکن سوال کو چھوڑیں, بات ہو رہی ہے عوج اور عوج کا فرق. قرآن عوج کے لیے کفار کو چیلنج کر رہا, ظاہری خرابی نکالو, اور عوج کے لیے صاحبان ایمان کو دعوت دے رہا. تم پہچان سکتے ہو چھپے ہوئے زہر کو, ہڈن انڈر دا لائن میسج کو. تم بہت ہی مختصر ایک جملہ کہہ رہا ہوں, میں یہ باتیں کھل کے کہنا بھی نہیں چاہتا ہوں, مگر اس کو نظر انداز کر کے تاریخ بھی نہیں بتائی جا سکتی.
مولا حق چھین لیا گیا، گھر جلا دیا گیا، جو کچھ بہرحال ہوا اس کو چھوڑے نہیں، اس وقت اس کا بیان مناسب نہیں۔ خطبہ شقیہ میں مولا کائنات نے ساری تفصیل خود بتائی، لیکن غم زدہ، مصیبت زدہ، پریشان حال، دل شکستہ، مظلوم کوئی بھی آ کر اس سے اظہار ہمدردی کرے بہک جائے گا۔ مولا سے آ کے کہا گیا، اے ابوالحسن یہ کیا ہو گیا؟ آپ کے ہوتے ہوئے کیسے ہی آپ کا حق چھینا گیا؟ ایک اشارہ کرے، ایک، شام سے پہلے اس شہر مدینہ میں ایسی فوجیں بھر جائیں گی جو صرف آپ کی حمایت کریں گے۔ دل شکستہ، مظلوم، ٹارگیٹڈ، اس کے لیے اتنا جملہ بہت بڑا سہارا۔ مولا نے جو جواب دیا وہ یہ نہیں کہ مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے، علی کسی کی مدد کا محتاج نہیں، یہ نہیں کہا، ایوج بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اندرونی خرابی کو پہچاننے کا۔ سورہ کہف کی پہلی آیت کے ایک لفظ پہ آج درس ہو رہا، کیا طریقہ؟ کہا اتنا بتا دو اے یزید کے دادا، یعنی یہ تو نقل بالمعنی کر رہا ہوں، یزید کے دادا اتنا بتا دو تم اسلام کے اتنے ہمدرد کب سے بن چکے ہو؟ یہ ہے ہڈن انڈر دا لائن میسج کو پہچاننا۔ آپ ہمارے اتنے ہمدرد کب سے بن گئے ہیں؟ جس کے بارے میں صاف معلوم ہوں وہ جب بڑی خوشنما اور پیاری بات کرے گا آدمی بہک جائے گا، کہے گا ٹھیک ہے آدمی برا ہوگا، بات تو بڑی اچھی کر رہا، کیا یہ حقیقت ہے؟ یا برا آدمی بات بھی بری کر رہا ہے لیکن ہم اس کی خرابی تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں؟ تو کوئی کتاب پڑھیں، کوئی تقریر سنیں، عالم آن لائن ٹائپ کا کسی بھی چینل کا کوئی پروگرام سنیں، میڈیا میں کوئی بہت ہی اچھی بات بھی آپ سنیں، ہر ایک میں اس بات کا خیال کر لیجئے کہ لم یجعل لہ عوجا، کہ اس کے اندر چھپی بھی کوئی خرابی تو نہیں ہے۔ قرآن نے جو اپنی پہلی خاصیت بتائی وہ خالی اپنے لیے نہیں بتائی، ایک اصول دیا، اور قیمہ۔ اب یہ تو تھا کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، ہڈن انڈر دا لائن بھی کچھ نہیں ہے، جو شوگر کوٹیڈ ہے اس تہ کو ہٹاؤ بھی کوٹیشن کو، تب بھی اندر سے تمہیں حق ہی ملے گا، خرابی نہیں ہے۔ قیمہ، بڑی پختہ کتاب ہے، بڑی محکم کتاب ہے، حق و باطل کا فیصلہ کرنے والی۔ ایک منفی انداز سے بات کی، نیگیٹو، ایک پازیٹو، اور پھر دو باتیں اور کی۔ لِيُنذِرَ، یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی، دو باتوں پہ غور کیجئے گا، کتاب کیوں نازل کی جا رہی، اس کا مقصد، اور دو مقصد بتائے، اور ان میں پہلے کیا آیا، پھر شاید آپ کو مجھ سے جو اتنی کمپلینیں وہ تھوڑی کم ہو جائیں۔ قرآن کہہ رہا ہے لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، یہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ تمہیں ڈرائے۔ نزول قرآن کی اہم ترین رات کل آ رہی ہے۔ یہ جو صادق حسن صاحب ہیں صرف ڈراتے ہی ڈراتے ہیں، 5 سال بعد بھی ان پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ شب قدر میں قرآن کو سر پہ رکھ کے اس کی عظمت کا اعتراف کرنے والوں، یہ تو دیکھو قرآن نازل کیوں ہوا ہے، لِيُنذِرَ، انذار کے لیے، انذار کہتے ہیں ڈرانا، اور کس چیز سے ڈرا ہے؟ باسن شدیدہ، اللہ کے سخت عذاب سے۔ زلزلہ سخت عذاب نہیں ہے، سخت عذاب تو کچھ اور ہے، جو انشاءاللہ سولجر بازار میں میری ایک تقریر ہونے والی ہے اگلے ہفتے، اس کا یہ موضوع بنے گا، اس لیے اس کو فی الحال چھوڑے دیتا ہوں۔ کہا ڈرانے کے لیے آئی اور عذاب شدید سے ڈرانے کے لیے، لیکن خالی ڈراتی نہیں، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو یہ خوشخبری اور بشارت بھی دیتی ہے، لیکن ہر مومن کو نہیں۔ لوگ کہیں گے اگر یہ مومنوں کو خوشخبری دیتی ہے تو مولانا آپ نے تو آج تک کوئی خوشخبری نہیں دی۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مومنوں کو، کہا صرف ان مومنوں کو خوشخبری دیتی ہے، ہر ایک کو نہیں۔ ڈراتی سب کو ہے، مومن غیر مومن۔ خوشخبری دیتی ہے صرف ان مومنوں کو، الذین یعملون الصالحات، جو نیک کام کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہو تو قرآن تمہیں خوشخبری دے رہا، ان لہم اجرا حسنا، تمہارے لیے اللہ نے بہترین اجر رکھا۔ تو دیکھیے پھر قرآن پہلے تو اپنی ذات کے اعتبار سے دو باتیں بتائیں، یہ کتاب پختہ ہے، اس میں اندرونی طور پہ بھی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں۔
اور پھر اپنے مقصد کے اعتبار سے بھی دو باتیں بتائیں. یہ قرآن ڈرانے کے لیے بھی آیا اور یہ قرآن خوشخبری سنانے کے لیے بھی آیا. ڈرائے گا ہر ایک کو، چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن. خوشخبری سنائے گا فقط ان کو جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں. 4 باتیں ہو گئی، اس میں کمی نہیں ہے. نیگیٹو بات، پکی کتاب ہے، پختہ پازیٹو. یہ ڈرانے کے لیے آئی ہے، نیگیٹو. یبشر المومنین، اور یہ خوشخبری سنانے کے لیے آئی. 4 خاصیتیں کتاب نے اپنے بارے میں بتائیں. آیت بھی سورہ کہف کی ہے جو ہمارا موضوع، اور رات بھی شب قدر، کل کی رات، بڑی رات بہت قریب آ رہی جو قرآن کی رات. اب یہ 4 باتیں اپنے ذہن میں رکھیے گا. کمی نہیں ہے، خرابی نہیں ہے، پکی کتاب. ڈرانے کے لیے آئی ہے ہر ایک کو، عذاب خدا سے ڈرانے کے لیے. خوشخبری دینے آئی ہے صرف ان مومنوں کو جو عمل صالح کرتے ہیں.